اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، آپ کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کا جو بھی جمعۃ المبارک کا دن آئے، اس جمعہ میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت کی عطائیں اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب پیسہ ہاتھ میں آئے، یعنی گھر میں رزق بہت زیادہ آتا ہے، دولت بہت زیادہ آتی ہے، پیسہ ہاتھوں میں آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، یعنی جیسے آتا ہے ویسے ہی پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، تو جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر میں دولت بہت آ رہی ہے لیکن پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ شکایت نظر آتی ہے تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو پیسے کماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی برکت ہوگی، ان کی کمائی میں بھی برکت ہوگی، اور جب وہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پیسے کم ہوں گے لیکن اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ آپ خرید سکیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کے مسئلے کو حل فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت بے بہا آئے گی، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو دکاندار، تاجر یا دفاتر میں کام کرتے ہیں، یعنی دفتروں میں کام کرتے ہیں، بینک وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے، یعنی دکان کھولنے سے پہلے یا دفتر کا دروازہ کھولنے سے پہلے اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں خیر و برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہیں ہوگا، یعنی کاروبار میں منافع ہی منافع ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اگلے جمعہ تک جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور نصیب کو چمکا دے گا۔ یہ ایسا جلالت والا اسم اعظم ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور اپنے خزانے آپ پر لٹا دے گا، اپنے خزانوں کے بند دروازوں کو آپ پر کھول دے گا، اور آپ رب کریم کے خزانوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ بڑا ہی یہ مجرب عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں سکون بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، دولت بھی عطا فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اور بہت جلد انشاءاللہ کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، کاروبار عروج پر جائے گا، اور جو لوگ ملازم ہیں اللہ رب العزت ان کی تنخواہوں میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اللہ رب العزت کے ناموں پر منحصر ہے، قرآنی کلمات بھی ہیں۔ ان کلمات کو، ان وظائف کو اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم بھی آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ پہلی امتیں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاتی تھی، یعنی نعمتوں کے شکرانے پر جشن اور عید منانا خود
خود انبیاء کی سنت ہے اور قرآن کی واضح آیات اس پر گواہ ہیں۔ جب سابقہ امتیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی تھی تو ہمیں بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں خوشی منا کر خدا کی اس عظیم ترین نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب عام نعمتوں کے حصول پر شکر ادا کرنا واجب ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا بے درجہ اولیاء واجب ٹھہرایا گیا، کیونکہ کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، بلکہ کائنات کو وجود ہی اسی نعمت کے توسط سے ملا۔ دنیا و مافیہا اور آخرت کی جملہ نعمتیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی خیرات ہیں۔ اللہ تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نعمت کا احسان نہیں جھٹلایا۔ کائنات ہست و بود میں خدا تعالیٰ نے بے حد و حساب احسانات فرمائے ہیں، انسان پر لاتعداد انعامات و مہربانیاں فرمائی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ فرماتا رہے گا، کیونکہ وہ رحمان و رحیم غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزار نعمتیں دی ہیں لیکن کبھی کسی پر احسان نہیں جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے اور سہولتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جھٹلایا۔ پھر دن رات کا نظام ہمارے لیے مرتب کیا، سمندروں، پہاڑوں اور فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، مگر اس کا احسان نہیں جھٹلایا۔ اس ذات و رؤوف و رحیم نے ہمیں اپنی پوری کائنات میں شرف و بزرگی کا تاج پہنایا اور احسن و تقویم کے سانچے میں ڈھال کر رشک و ملائکہ بنایا، لیکن پھر بھی کوئی احسان نہیں جھٹلایا۔ تو اللہ رب العزت اسی طرح قیامت تک ہم پر بہت زیادہ احسانات کرے گا لیکن ہمیں جھٹلائے گا نہیں، اس کا احسان نہیں ہمیں جھٹلائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے وہ کم ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی جس طریقہ کار سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور رحمتیں اور برکتیں خود اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے، اگلے جمعہ تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنا چاہتے ہیں وہ صرف جمعہ کے دن ہی پڑھیں، اور جو لوگ اس وظیفے سے بہت جلد استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگلے جمعہ تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 1000 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں کا 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ یا اللہ جل جلالہ یا رب العالمین، یا اللہ جل جلالہ یا رب العالمین کا آپ نے صرف 33 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، دولت کے خزانے لوٹنے کے لیے، دولت کے خزانے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں امن و سکون اور خوشحالیاں لانے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کو آپ پر لٹا دے گا، اور آپ خود اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان اسماء اعظم کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔